اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ دون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریوح برحمته والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. درود بھیجے مل کے محمد و آل محمد. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. ایصال ثواب کے عنوان سے اس مجلس ادا کا انعقاد ہے. اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے سورہ مبارکہ نحل سے ایک آیہ مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا. توجہ ہے سب کی؟ امیر المومنین کا ایک فرمان مقدس ہے میرے پیش نظر، نہج البلاغہ. اور یہ جو نہج البلاغہ ہے اس کے بارے میں علماء کا یہ قول موجود ہے کہ جو نہج البلاغہ، کاش آپ تک پہنچا پاؤں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ بات کا رخ کیا ہونا ہے. علماء نہج البلاغہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ خالق کے کلام سے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. یہ نہج البلاغہ کے بارے میں بات ہے. اور اس کو بھی میرے بچے اور جوان محفوظ کریں کہ یہ جو نہج البلاغہ میں خطبات موجود ہیں یہ نہ سمجھنا کہ بس میرے سردار کے یہی خطبات تھے. اس کے علاوہ اور بھی خطبات امیر المومنین کے موجود ہیں. نہج البلاغہ میں جو خطبات ہیں یہ کیا ہے؟ در حقیقت سید نے نہج البلاغہ جو جمع کی یہ اپنے بیٹے کا نصاب بنایا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ سلیبس تھا. اب اس نہج البلاغہ میں کلمات قصار بھی ہیں، جہاں امیر المومنین کے خطبات ہیں وہاں کلمات قصار. ان میں ایک فرمان مقدس میرے مولا کا عجیب ہے. مولا فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا من عرف من عینا وفی عینا و الی عینا. کاش آپ میری طرف متوجہ ہوں اور میں بات کر سکوں. درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر.
یا علی ہے توجہ؟ تو نہج البلاغہ میں جہاں خطبات ہیں، مکتوبات ہیں، لیٹرز ہیں امیر المومنین کے، وہاں پر کلمات قصار بھی ہیں۔ اب اس کو ایک جگہ پہ کر کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کلمات قصار میں کئی فرامین مختصر سے کہ جن پہ عمل کر کے دنیا و آخرت کی خیر سمیٹتا ہے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا ٹل سکتی ہے، علی کا کہا نہیں ٹلتا ہے۔ جو نہیں بول رہا پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ سبب کیا ہے، لیکن یہ عقیدہ ہے دنیا ٹل جائے گی، علی کا کہا۔ اور یہ میں دلیل دے دیتا ہوں کہ بات یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ عقیدت میں نہیں بول رہا۔ عقیدت اور عقیدے میں ایک فرق ہے۔ عقیدت وہ بات ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، عقیدہ وہ بات ہے جس کے پیچھے دلائل کا انبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا عزیزوں؟ عقیدہ جناب میں نے کیا کہا؟ دنیا ٹل جائے گی، علی کا کہا نہیں چلے گا۔ توجہ سے سننا ایک دوست میرا، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میثم تمار کو ابن زیاد نے، خدا کی لعنت ہو اس پر، اپنے دربار میں اسیر کر کے بلایا، ہاں، تو ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ میثم کے لبوں میں مسکان آئی، کہا تو اور مجھے مارے گا؟ میرے سردار نے بتایا ہے مجھے موت کیسے آئے گی۔ جو بول رہا ہے امام حسین رضی اللہ، کہا میرے سردار نے بتایا ہے مجھے موت کیسے آئے گی۔ فوراً ابن زیاد دل ملا کے بیٹھا ہوا تخت پہ کہنے لگا کیسے آئے گی؟ تو میثم نے بتلایا، میرے مولا نے بتلایا ہے کہ ایک بد نہاد، بد نسب، بد نسل، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے پڑھنے کا ضامن ہوں، کسی کے سننے کا ضامن نہیں ہوں، غور کرنا۔ میرے مولا نے بتلایا کہ ایک بد نسب مجھے سولی پہ چڑھائے گا، میری زبان کو جدا کرے گا، اور اس طرح میری شہادت واقع ہوگی۔ ابن زیاد نے کہا اچھا، ابھی تیرے مولا کے کہے کو جھٹلاتا ہوں۔ میثم نے برے دربار میں قہقہ لگایا اور ایک جملہ کہا، ابن زیاد تو اور علی کا کہا ٹالے گا؟ اگر تو مجھ سے یہ کہتا کہ کل قیامت ہوگی تو شاید میں سوچ لیتا، اس لیے کہ دنیا ٹل جائے گی، علی کا کہا نہیں ٹلے گا۔ مجھے تو میرے مولا نے یہ بھی بتایا ہے کہ تو کیسے مرے گا، کیا صاحب الزمان۔ یہ علی کے ادنا سے خادم ہیں، ادنا سے۔ جاؤ جا کے جناب میثم کی زیارت پڑھو، اس زیارت میں فقرے موجود ہیں۔ علی کو کیا تعلیم، علی نے میثم کو کیا تعلیم دیا؟ علم بلایا، علم منایا۔ ہر ذی روح کو موت کیسے آئے گی علی نے میثم کو بتایا تھا۔ اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے، آسان بات نہیں ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں آ گئی۔ میرے سردار کا فرمان نہج البلاغہ میں کیا مولا فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا من عرف من اینا فی اینا و الی اینا، خدا کی رحمتیں ہوں اس بندے پر جو یہ جان لے کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے، کہاں تک جانا ہے۔ علی بول رہے ہیں اور خدا کی قسم علی ہی بول سکتے ہیں۔ اور پھر میرے مولا ایک منزل پر نہج البلاغہ ہی میں موجود ہے، فرماتے ہیں یہ انسان بھی بڑا عجیب ہے۔ اب جوانو تم، یہ انسان بھی بڑا عجیب ہے، چونکہ ایصال ثواب کا عنوان ہے تو اسی اعتبار سے کہ یہ انسان بڑا عجیب ہے۔ مولا کیوں عجیب ہے؟ آپ اچھے سے سنیں گے تو میں اچھے سے پڑھ دوں گا۔ مولا کیوں عجیب ہے؟ کہا اس لیے کہ پوری زندگی کی توانائی کو صرف کرتا ہے مستقبل کے حصول کے لیے۔ علی بول رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اپنے ماضی کو ریگریٹ کرتا ہے، اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے، ماضی کو یاد کرتا ہے۔ ہاں مولا عجیب کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جس حال میں جی رہا ہے اس کی فکر ہی نہیں کرتا، یعنی پریزنٹ جس میں موجود ہے اس کا احساس ہی کوئی نہیں، مستقبل کی فکر یا وہاں پہنچ گیا ماضی کی۔ علی فرماتے ہیں انسانوں میں تمہارے درمیان دو چیزوں سے خوفزدہ ہوں تمہارے لیے۔ مولا کون سی دو چیزیں؟ نہج البلاغہ کون سی دو چیزیں؟ کہا خواہشات نفس، ایک طویل امیدیں۔ یہ دو کیوں؟ خواہشات نفس اور طویل امیدیں کیوں؟ کہا اس لیے کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلتے چلتے صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ۔ پیچھے والے دوست ہیں صاحب، طویل امیدیں مولا کیوں؟ کہا ان کو اپروچ کرتے کرتے آخرت کو بھلا دو گے۔ یاد رکھو علی کا فقرہ۔ بھائی اس کو بند کر دیں گے، بہت شکریہ۔ بات
طویل امیدیں خواہشات نفس. یہ کیا ہے؟ کہا طویل امیدیں خواہشات نفس. کہا ایک کے پیچھے چلتے رہتے صراط مستقیم کیسے ہوگا؟ ایک کو اپروچ کرنے کے چکر میں آخرت کو بھلا دو گے. بننا چاہتے ہو تو آخرت کے بیٹے بنو. علی بول رہے ہیں تھوڑا سا ان باتوں پہ بولنا شروع کرو. ابن الدنیا نہ بننا. توجہ، آج ہے کسی میں دم کہ اعتراض کرے؟ آج عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں. کل بولے احسنتم، حساب ہی حساب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یہ آج اور کل میں پوشیدہ کیا ہے؟ غور کیجیے. یہ آج اور کل میں چھپا ہوا کیا ہے؟ آج اور کل اگر تلخیص دیا جائے تو یہی ہے the philosophy of space and time، فلسفہ زمان و مکان. یوں تو لکھا جائے، اس کو انگارڈ کیا جائے تو بہت کچھ ہے، علماء نے دفاتر کے دفاتر بھرے. لیکن اگر اس کو تلخیص کرے، سمرائز کرے تو دو لفظ آج اور کل، اسی میں سب پوشیدہ ہے. اور شیعوں سے بہتر آج اور کل کو سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا اگر ساتھ ہے تو. آج اور کل کیا ہے؟ یعنی کیا؟ ان میں سے ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، ایک لفظ نبی نے استعمال کیا. اللہ نے استعمال کیا الیوم اکملت لکم، آج دین کامل ہو گیا. نبی نے استعمال کیا کہ کل میں مرد کو الگ دوں گا جو بہت گیا ہے. آج اللہ نے استعمال کیا، کل نبی نے استعمال کیا. یعنی فلسفہ زمان و مکان بتا دیا کہ آج قدیر ہے، نہیں بچے. نہ ادھر دیکھنا چھوڑو، میں کر دیکھو. آج قدیر ہے یعنی کیا؟ یعنی ماجرا یہ ہے کہ آج بھی غیب کے پردے سے ایک علی کا ہاتھ بیعت کے لیے باہر ہے. موقع ہے بیعت کر کے دائرے میں آ جاؤ. لیکن کل خیبر ہوگی ذوالفقار علی میں. آج موقع ہے، آج کوئی پرسش نہیں، آج کوئی سوال نہیں. آج بھی موقع ہے، بیعت کرو، آ جاؤ. لیکن کل ذوالفقار علی میں نیام ہوگی. کسی نے پوچھا تھا مولا جب آپ کے آخری بیٹا ظہور کرے گا تو ہوگا کیا؟ مولا نے فرمایا ہر 10,000 میں سے ایک کو چھوڑے گا. عجیب ہے، ہر 10,000 میں سے ایک کو. ہاتھ جوڑ دیے سردار. کیوں؟ کہا اس لیے کہ نسلیں اپنے اجداد کے کیے ہوئے پہ راضی ہوگی. آج قدیر ہے، کل کوئی گنجائش نہیں ہوگی جب ذوالفقار علی بے نیام ہونی ہے. یاد رکھیے گا دوستو، آج بھی موقع ہے، بیعت کرو، آ جاؤ. کیفیات مختلف ہے. ہاں میں تو ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، بات محفوظ ہو رہی ہے، حجرے کی سرگوشی نہیں کر رہا. یاد رکھنا، کاش کے مردے کلام کرنے لگے تو دنیا کو پتا چلے علی کی ولایت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سلامت و آباد رکھے. کاش کے مردے بولنے لگے تو دنیا کو احساس ہو کہ علی اولاد علی کی ولایت کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا میں تمہیں بہت کچھ ملتا ہے اس ولایت کے سبب، لیکن تم متوجہ نہیں ہوتے. ہاں جب لہد کی تنہائی ہوگی اور نمازیں کم پڑھ رہی ہوں گی، روزے کم پڑھ رہے ہوں گے، عبادات میں کمی ہوگی، تو تمہارے سدھانے سے ایک نور آئے گا، آنکھیں چندی آ جائیں گی. پوچھو کہ کون ہو؟ کہ علی کی ولایت ہوں. نمازوں کمی ہے، میں دیتی ہوں. روزہ کمی ہے، میں دیتی ہوں. علی کی ولایت بیٹے رہے. علی کی ولایت ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. یہ جو علی ولی اللہ کہتے ہو کہ یوں ہی نہیں ہے. اس کے ثمرات تمہیں پتہ چلیں گے جب اترو گے لہر میں، احساس ہوگا. ارے صاحب قبلہ زیارت پڑھو، جوانوں سے کہا یا فلاں ذکر کرو، ملے گا کیا؟ بھئی یہ تم شیعوں کا سوال ہی نہیں، یہ تمہارا سوال ہی نہیں کہ ملے گا کیا. کیا یہ کم ہے کہ تمہیں وہ دولت ملی ہے جو مصطفیٰ کی دولت ہے؟ کیا صاحب السبب. نہ ٹھہرو، میں ابھی اور فیصلے کر دیتا
یاد رکھیں میرے بچے میرے جوان. نہ ایک مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں, آسان سا مسئلہ ہے, جانے والا دنیا سے چلا گیا ہے, توجہ پڑھوں, چلا گیا, شرعی مسئلہ ہے, چلا گیا بندہ. ہاں اب کچھ کمی تھی, نمازیں کچھ قضا تھی, کچھ روزے رہ گئے تھے, ہاں مستطیع فار ایگزامپل اگر ہو گیا تھا, حج باقی تھا, فار ایگزامپل مثال کے طور پہ, تب شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا پہلے تو یہ بچے جو بیٹھے ہوئے جوان بھی ہو جاتا ہوں, یہ نماز روزہ کیا ہے؟ نہیں واجب تو لا رہے ہیں, باقی واجب ہے, فروع ہے نا, توجہ سے سننا, کیا ہے نماز روزہ؟ احسن. تو اب کسی کی جانے والا چلا گیا, نمازیں رہ گئی, کچھ قضا تھی, روزے کچھ تھے, ٹھیک, عبادات میں کچھ واجبات میں کمی تھی. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے یا تو بچوں میں کوئی رکھ پڑھ لے نمازیں قضا جانے والے کی, مرحوم کی, مومن کی, روزے رکھنے والا, یا اگر بچے اور اولاد یہ کام نہیں کر سکتے تو کسی کو اجیر بنائیں. اجیر بنائیں یعنی کیا؟ کسی کو ہدیہ دیں اور وہ نماز روزہ جو ہے وہ اس مرحوم مومن کی نیابت میں, مومنہ کی نیابت میں رکھ لے گا, اور شریعت اسے کمپنسیٹ کر دے گی. جو بول رہا ہے امام حسین سے راضی ہو. میں تو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے اور جوان ساتھ آ جائیں. شریعت کیا کرے گی؟ شریعت اسے کمپنسیٹ کرے گی. تبھی تو اجازت دی ہے نا کہ مرنے والا چلا گیا دنیا سے, مومن تھا, رخصت ہو گیا, کچھ نمازیں باقی تھی, کچھ روزے باقی تھے, عبادات میں کمی تھی, کسی کو عجیب بناؤ یا اولاد میں بچوں میں کوئی اس کی قضا کو ادا کر دے. شریعت اسے کمپنسیٹ کر دیتی ہے. شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے, اس کا واجب ادا ہو گیا, جانے والا تو چلا گیا تھا, واجبات میں کمی رہ گئی تھی, یعنی فروعات دین میں کچھ کمی تھی, لیکن اب مجھے مسئلہ بتاؤ, اگر جانے والا چلا گیا اور اس کا ایمان علی ولی اللہ کا نہیں تھا, یا صاحب زمان یا علی, فقہی مسئلہ بیان کیا, علی ولی اللہ پہ اس کا ایمان نہیں تھا, تو کیا اب شریعت کہتی ہے وہ تو مر گیا, کمپنسیٹ کروا دو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فروعات دین میں اگر کمی رہ گئی تو وہ جانے کے بعد پوری ہو سکتی ہے, لیکن اگر عقیدے میں ضعف آ گیا, میرے دوستوں میرے عزیزوں یاد رکھیے, یہ علی اولاد علی کی ولایت ہے. جب ان کا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے, آل محمد کا چاہنے والا جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, علیہ السلام و رحمہ, کیا کیفیت ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کتاب کافی. اچھا پہلے ٹھہر کے ایک اور جملہ سناؤں. لکھنے والے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام, بہت بڑا نام, کوئی کان ایسا مانوس نہیں, ایسا نہیں جو اس نام سے مانوس نہ ہو. بولو بھائی بچوں جوانوں, ہے نا, شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. قبر کہاں ہے؟ کاظمین میں, حرم باب الہوائج مصعب بن جعفر میں. شیخ کی صحت کے لیے بات کافی ہے جسے باب الہوائج اپنے پہلو میں جگہ دے. بہت بڑی ہستی ہے مکتب تشیع کی. امام علیہ السلام نے لیٹرز لکھے, لیٹر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, لیکن پروٹوکول ہے آل محمد کے لیے جب لفظ استعمال کرو تو اس میں بھی ادب ہونا چاہیے. جو امام تحریر فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں توقیف. کیا کہتے ہیں؟ توقیف مبارک. غیبت صغریٰ, دو غیبتیں ہیں میرے مولا کی, غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. احسن کو ٹھیک ہے نا. غیبت صغریٰ میں ملاقات کا امکان, غیبت کبریٰ میں, اچھا ایک اور اصلاح کر دوں, ہم نہیں مل سکتے, وہ جس سے چاہے مل لے. یہ ذہن میں رکھنا, وہ جس سے چاہے مل لے, یہ غیبت کبریٰ ہے. غیبت کبریٰ کے زمانے میں شیخ مفید کی ہستی وہ ہے جسے میرے سردار نے 2 بار توقیات لکھی. غیبت کبریٰ میں جہاں ملاقات کا امکان نہیں رہا, 2 بار توقیات تحریر کی شیخ مفید کے بارے میں. اور کیا لکھا؟ شیخ کی قبر پہ یہ جملہ موجود ہے, جا کے دیکھنا اور پڑھنا. امام نے شیخ مفید کو کیا لکھا, اللہ کرے میں آپ تک پہنچا پاؤں. شیخ کے لیے لکھا امام نے, میرے سردار نے, جس کی ہمارا ریت ہے, امام لکھتے الاخ الصبی الشیخ المفید. ترجمہ میں کرتا ہوں, پہنچا پاؤں. اے میرے برادر ہدایت یافتہ شیخ مفید, ہو
کئی کتابیں شیخ نے لکھی، ان میں سے ایک کتاب ان کی الاختصاص، ٹھیک ہے نا، الاختصاص، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ روایت موجود ہے. یوں تو حوالے نہیں دیتا لیکن آج دیا ہے. اس میں یہ روایت کیا، ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی اندیت میں اپنا مقام دیکھوں. آسان نہیں ہے، اللہ کی اندیت میں اپنا مقام دیکھوں، اپنے مسائل کا حل پالوں. آپ 14 میں سے کسی ایک کا دیدار کر لیں. مولا کچھ بتائیے. امام نے اس کی جانب دیکھا، یہ ہے آل محمد، یہ ہے آل محمد. یہ نہیں فرمایا جاؤ سمندر میں ایک پیر پہ کھڑے ہو جاؤ، تسبیح اٹھاؤ 5 لاکھ مرتبہ چلا کاٹو. جو پہنچ رہا ہے وہ تو بولے میرے ساتھ. تم شیعوں کو تو داہنے بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جو خاموش رہ گیا پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. جس کے پاس 14 ہو، جنہوں نے زیارات دی ہو، جنہوں نے دعائیں دی ہو، جنہوں نے کیفیات تمہیں بتائی ہو، جنہوں نے مناجات تمہیں ادا کی ہو، تمہیں داہنے بائیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ بولنا ہوا کہ بات پہنچ رہی ہے. تمہیں کسی اور دہلیز پہ سر دھننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر شے آل محمد نے تمہیں دی ہے. دعاؤں کی کیفیت شب جمعہ ہے، زیارت امام حسین پڑھو، حدیث قصہ پڑھو، دعائے کمیل پڑھو. بھائی میں تو آسان کر دوں، دعائے کمیل بھی ہماری ہے، حدیث قصہ بھی ہماری ہے. دعائے کمیل بھی ہماری ہے، حدیث قصہ بھی ہماری ہے. آج کے بعد سے تم سے کوئی پوچھے کہ ایک جملے میں بتاؤ یہ ہے کیا، تو اسے کہنا دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے وہ کیسا ہے، حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے بنیتم کیسے ہے. سلامت یہ دعائیں ہیں، یہ مناجات ہے. کدھر بیٹھے ہو تم؟ یاد رکھیے دوستوں اور عزیزوں کہ اللہ کی اندیت میں مقام دیکھوں، اپنے مسئلے کا حل پالوں. آپ 14 میں سے کسی ایک کا دیدار کرو. امام نے فرمایا، کتاب کا جملہ پڑھتا ہوں، فاغتسل بسلاسل عالم. جوانوں ایک جملہ سخت کہوں گا، میری مجبوری ہے، سن لو گے؟ ذرا جتنے جوان بیٹھے ہو تم بولو، بات تم سے اب کرنے جا رہا ہوں. ہاں رات میں بستر پہ لیٹے کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ فیس بک براؤز کر رہے ہو، ٹویٹر براؤز کر رہے ہو، ہاں انسٹا دیکھ رہے ہو، یہی ہو رہا ہے. واٹس ایپ سرچ کر رہے ہو، یہی کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ اور سو گئے یہ کرتے ہوئے. نیند کے بارے میں ایک فقرہ ہے، النوم اخ الموت، نیند موت کی بہن ہے. انصاف سے بتاؤ، اگر تو یہ ہو جو روح گئی ہے وہ واپس نہ آئے. بولو، ایسی باتوں میں بولنا شروع کیا کرو، حیران چہروں سے نہ دیکھا کرو. جو گئی روح وہ واپس نہ آئے تو لے کے کیا گئے؟ ٹویٹر کی براؤزنگ. ہاں کیا لے کے گئے؟ واٹس ایپ، انسٹا پہ اپنی ریل چیک کرنے لگے. کیا کر رہے تھے؟ اور ایک وہ بندہ تھا جو رات میں بستر پہ لیٹا تو اس نے کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا صاحب زمان. اپنے سردار کو سلام کیا. اگر وہ گیا تو کس کیفیت میں گیا؟ فرق دیکھو، مقام دیکھوں. 14 میں سے کسی ایک کا دیدار کروں، اپنے مسئلے کا حل کروں. کیا کروں؟ بس جب کاموں سے فارغ ہو جاؤ، رات میں بستر پہ آنے سے پہلے 3 رات مسلسل غسل کرو. مولا پھر کیا کرے؟ کہ غسل کر کے اپنے بستر پہ آؤ. مولا پھر کیا کرے؟ کہ بستر پہ لیٹ آؤ. مولا پھر کیا کرے؟ کہ لیٹنے کے بعد جی میں نا ہم سے باتیں شروع کرو. اس ماحول کو میں پہچان نہیں سکتا. ہم سے باتیں شروع کرو، ہم سے باتیں شروع کرو. مولا پھر ہوگا کیا؟ کہ بس اللہ کی اندیت میں اپنا مقام دیکھ لو گے. ہم 14 میں سے کسی ایک کا دیدار کر لو گے، اپنی مسائل کا حل پالو گے. یہاں سوال مکمل نہیں ہوا. راوی کہتا ہے مولا اگر وہ شخص فلاں 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 گناہ کرتا ہو، جملہ یاد رکھنا، مولا تو پھر یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی اندیت میں مقام دیکھا. آپ 14 میں سے کسی ایک کا دیدار کیا، مسئلے کا حل بھی پا لیا، لیکن وہ فلاں 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 گناہ کرتا ہو، پھر اس کی بات کا یقین مانا جائے یا نہیں؟ توجہ، جس کا پیغام تھا وہ محسوس کرے. شیخ مفید لکھنے والے باب الحوائج کا فرمان مقدس فقرہ میں پیش کرتا ہوں. امام نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا اگر پہنچے تو جواب دینا. امام نے فرمایا اس کا فلاں فلاں فلاں
فاسد نہیں کرتا، ہمارا چھوڑ دینا اس کے دین کو فاسد کرتا۔ تو پیغام بھی یاد رکھو بھائیو، یہی سمجھانا ہے دنیا کو، گناہوں سے نفرت سکھاؤ، گناہگاروں سے نفرت نہ سکھاؤ۔ بشر ہے، گناہ تو ہوگا، خطا کرے گا، گناہ سے نفرت بتلاؤ، گناہگاروں سے نفرت نہ سکھاؤ۔ اس لیے کہ میں مثال دے دیتا ہوں، بندہ ہے، خاطی ہے، سرزد تو ہوں گی خطائیں، تو کیا دور کر دیا جائے، رد کر دیا جائے، نکال دیا جائے، حقارت سے دیکھا جائے؟ جب جناب اشارہ ہے، جب جناب نوح نے آواز دی نا، اس کشتی کے علاوہ کہیں نجات نہیں، تو مورخین نے لکھا کہ خنزیر نے بھی یہ آواز سنی، نر اور مادہ، نر دوڑا آواز کے پیچھے، مادہ نے کہا کیا کوئی شکاری آ گیا؟ کہا نہیں، کہا کہیں سے تیر آیا؟ کہا نہیں، کہا پھر کیوں دوڑا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہی نبی بلا رہا ہے، مرضی ہے آپ کی، مرضی ہے آپ کی۔ کہا اگر نہیں گیا تو کل کو مورخ لکھ دے گا خنزیر تھا نا نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آیا۔ اب سنو، کہا خاطی ہے، گناہگار ہے، کیا حقارت سے دیکھو گے؟ نکال دو گے دربار سے، راندہ درگاہ کر دو گے، آنا جانا بند کر دو گے؟ کہا نہیں بھائی، گناہ سے نفرت بتاؤ۔ جب مادہ نے پوچھا نا کہاں جا رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں نبی آواز دے رہا ہے۔ ہاں، تو مادہ نے بڑی حقارت آمیز لہجے میں کہا کیا ہو گیا تجھے، ہم اہل نجس ہیں؟ تو اس کے نر نے جواب دیا، توجہ یہی پیغام ہے، کہ کیا ہوا اگر ہم اہل نجس ہیں، وہ تو کریم ہے۔ تو کیا ہوا اگر ہم گناہگار ہیں، وہ تو کریم ہے۔ کیوں دائیں بائیں سر دھن رہے ہو؟ کیوں دائیں بائیں سر دھن رہے ہو؟ کیوں مستر ہو؟ اس سوسائٹی میں جی رہے ہو جس سوسائٹی میں ہر بات ہر کسی سے نہیں کرتے۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو زوجہ شوہر سے کرتی ہے، ماں باپ سے نہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بھائی سے کرتا ہے، دوست سے نہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو دوست سے کرتا ہے، بھائی سے نہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو بیٹی ماں سے کرتی ہے، باپ سے نہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو بیٹا باپ سے کرتا ہے، ماں سے نہیں۔ ہے ایسا یا نہیں؟ یعنی ہر بات ہر کسی سے نہیں کہی جاتی نا، اس معاشرے میں ہو تو کیوں نہ ان کے دربار میں چلے جن سے سب کہہ دیا جاتا ہے، کیوں نہ ان کی بارگاہ میں چلو جن سے سب کہہ دیا جاتا ہے، جو ہر کسی کی سن رہے ہیں۔ ہاں لیکن دروازہ درست ہو جس پہ دق الباب کر رہے ہیں۔ میرے سردار کا فرمان ہے، یاد رکھنا، امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھو دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ ان کا چاہنے والا ان کی محبت نہیں ہے جب دنیا سے جا رہا ہوتا۔ ہاں آسان نہیں ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، بتلاؤں ایک جملے میں، بس بات تمام کر دی میں نے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے جب ان کا حکمدار جا، اور یہ بھی روایات ہے کہ ملک الموت مومن و مومنہ کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرتا جب تک خود مومن و مومنہ اسے اجازت نہیں دے دیتے۔ ارے آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، یہ علی کی محبت کا صلہ ہے۔ نہیں چلو وہ آپ کا سب کا سنا ہوا ہے، روایت بہت طویل ہے، میرے پاس وقت نہیں، مجھے آگے کہیں پہنچنا ہے، توجہ سے سننا جملہ۔ یا صاحب زمانہ دیکھیں کیا فقرہ ہے۔ وہ ایک شخص نے چوری کی تھی، ہاں چوری کی، امیر المومنین نے اس کو بلایا۔ اب علی کی محبت کا اندازہ دیکھو، امیر المومنین نے پوچھا تیرے گھر میں فاقہ تو نہیں ہونا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا تجھے پتا ہے اس کی سزا؟ کہا جانتا ہوں، انگلیاں کاٹ دی جائیں گی۔ دیکھو علی نے ذہن سازی کی ہے۔ کہا انگلیاں کٹیں گی؟ کہا عادل کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ کہا عادل کی بارگاہ میں آیا ہوں، انگلیاں کٹیں گی؟ کہا یہ انگلیاں کٹنے کا کچھ گھنٹے کا درد برداشت کر لوں گا، قیامت کے ہمیشہ رہنے والے درد سے پہلے ذہن بنایا۔ اچھا انگلیاں کٹ گئی، بہتا ہوا لہو، کٹی ہوئی انگلیاں لیے چلا کوفے کے بازار کے چوراہے پہ آیا، علی کے فضائل پڑھنا شروع کیا۔
آ گیا وہ کہ علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا. مختصر کر رہا ہوں, علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا, تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. کہنے کا بے جرم تو نہیں کاٹا. بولو ایسی باتوں میں بولو. کہا میں نے کچھ کیا تھا, اس کی سزا مل گئی. کہا اس نے انگلیاں کاٹ دی تو فضائل بیان کر رہا ہے. کہنا کیا کروں, رگوں میں رچا بسا ہوا ہے. یا امیر المومنین, یا امیر المومنین, یہ علی کے نام پہ جو تمہارا دل تیزی سے دھڑکتا ہے نا, یہ بھی تمہاری روحوں پہ محمد کا لطف ہے. یہ لطف رسول اعظم ہے جو علی کے نام پہ تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اس سے بڑا لطف تم پہ ہو نہیں سکتا کچھ رسول اللہ کا. یاد رکھیے میرے دوستوں, علی کے فضائل آیا مسجد میں, جب وہاں ڈالنے کے لیے پہنچا, کہا علی وہ تو تمہارے فضائل پڑھا ہے. مولانا امام حسن کو کہا چل لے کے آئیے, جائیے لے کے آئیے. امام حسن چلے, کندھے پہ ہاتھ رکھا, کب بابا نے بلایا, دوسرا ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے کہ یہ بھی کاٹنا ہے. گھبرا کے نہیں, بات آخری جملہ سنو, کہ یہ بھی کاٹنا ہے. مولانا نے فرمایا تو نے دوسری چوری تھوڑی کی ہے. کہا یوں ہی بلایا, آ گیا, توجہ, آ گیا. کہا کیا کر رہا تھا, کہ علی جو حق تھا وہ بیان کر رہا تھا. بس یہ جملہ سنا. روایت ہے اگر کسی نے یہاں کوئی جرم کیا اور اس کو کوڑے پڑے تو کوڑوں کا نشان لے کے محشر کے میدان میں جائے گا تاکہ عالم محشر اسے پہچان سکے کہ اس نے دنیا میں فلاں گناہ کیا تھا جس کے عوض میں اس کو یہ سزا ملی تھی. وہ نشانات اس پہ باقی رہیں گے اور وہ لے کے جائے گا. اب حدیث نبی کی تھی, میں نے پڑھ دی. امیر المومنین نے کہا وہ انگلیاں کہاں ہیں, کہا یا علی یہ ہے. علی نے اس کے کٹے ہاتھ کو اپنے ہتھیلی پہ رکھا, اس کی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے جوڑا, اپنے ہاتھ کو اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پہ پھیرا. پوری مسجد اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی. جس کے دل میں حب علی ہے وہ دیکھے, اور اگر بات پہنچے تو بولنے لگنا. عزیزو بس یا علی ہاتھ جوڑ دیا, یا علی ہاتھ جوڑ دیا, یا علی ہاتھ جوڑ دیا. میرے مولا نے فرمایا بس ہاتھ نہیں جوڑا, جب یہ محشر کے میدان میں جائے گا نا تو اس کے کٹنے کا نشان بھی نہیں ہوگا. یا علی یہ جزا کیوں ہے, یا علی یہ جزا کیوں ہے. علی کے لبوں پہ مسکان آئی. مولا نے فرمایا ھذا جزاء محبت علی ابن ابی طالب. یا علی کی محبت کی جزا, علی کی محبت, یا علی کی محبت کی جزا ہے. یہ جو حب علی لیے چلے جا رہے ہو, اس کے آثار تمہیں قبر میں اور لحد میں اور محشر میں دکھائی دیں گے. مولا کا فرمان ہے کہ ہم شفاعت اس کی کریں گے جو ہمیں پہچانتا ہوگا اور ہم اسے پہچانتے ہوں گے. یا علی بندے کچھ ہوں گے جو آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں پہچانتے, لیکن آپ سے تو لوگوں کے شجرے نہیں پوشیدہ. یہ کیا فرمایا کہ ہم اسے پہچانتے ہوں گے. کہا اس خصوصیت کے ساتھ پہچانتے ہوں گے کہ یہ ہماری ولایت کا اقرار کرتا تھا. یہ یوں ہی نہیں ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے. علی کی محبت لہد میں پتہ چلے گا کہ محبت علی کا ثمرہ کیا. یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس میں لہجہ آخر میں بھی اپنے شیعوں سے غافل نہیں ٹھہرا. ہاں میں مثال دے دیتا ہوں. غریب زہرا نے فرمایا تھا نا, اے بیٹا سجاد جب وطن مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اس لہجے آباد اللہ اپنے چاہنے والوں کو یاد کر. ہاں جی عجیب ہے واقعہ. ہمارا دل چلا جاتا ہے, کربلا کیسے نعمت بن جاتی ہے. تو ہم اپنے دل کو, روح کو کربلا والوں کی مسائل سن کے سنا کے تسلی دے دیتے ہیں. جب غریب زہرا تنہا رہ گئے نا, سن لینا دو چار باتیں. تنہا رہ گئے, کوئی نہیں تھا. ایک مرتبہ راہبار پہ ہاتھ رکھا, داہنے بائیں دیکھا. جب تو سب سے پہلے حسین نے کیا پکارا,
اینا فی الفضل اللہ، آسان نہیں ہے بھیا عباس۔ سب سے پہلا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا نوحہ کربلا کے شہیدوں میں سے جس شہید پہ پڑھا حسین نے، جانتے ہو وہ عباس ہے۔ غریب زہرا نے کیا فرمایا؟ اشارہ سمجھ سن لینا، وقت نہیں بچا میرے پاس۔ غریب زہرا نے کیا فرمایا؟ غریب زہرا نے فرمایا اے عباس، کل تک جو آنکھیں آپ کے ہونے کے سبب اطمینان سے سوتی تھی، آج وہ آج سے وہ جاگیں گی، اور وہ آنکھیں جو آپ کے ہونے کے خوف سے جاگا کرتی تھی، اب وہ چین کی نیند سویا کریں گی۔ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے کہا گیا تھا، اس لیے مسائل پیش کر رہا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، عقل کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں۔ تم نے سن رکھا ہے نا کہ فقط غازی کے شانے قلم ہوئے تھے، مجھے معاف کر دینا، میں کتاب کا فقرہ پڑھتا ہوں، قطع یدیہ ورجلیہ، غازی کے شانے تنہا نہیں کٹے، غازی کے زانوؤں کو بھی کاٹا گیا۔ انصاف کرو نا، جو آنکھیں عباس کے ہونے کے خوف سے جاگتی رہی ہو، جب اس عباس نے زین چھوڑی ہوگی، نہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا؟ اللہ اناسوں کے طفیل مرحوم ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ عزیزوں یاد رکھیے، غریب زہرا نے آواز دی، اینا اخی والفضل عباس، او میرے شہروں۔ جب غریب زہرا چلنے لگے نا، راہوار کو ایڑ لگائی، اسب باوفا آگے نہیں بڑھا۔ کتاب کا فقرہ ہے، حسین نے ایسے راہوار کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، اللہ آپ کی ہائے پہ رحمت اللہ کرے۔ امام حسین آپ سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرما، اللہ اناسوں کے طفیل مرحومین کے درجات بلند فرما۔ کہ میں جانتا ہوں تو بھی میرے ساتھ صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہا، تھک گیا ہوگا، وعدہ کرتا ہوں آخری زحمت۔ راہوار نے گردن سروں کے درمیان کر لی، کربلا کے مسائل یہاں سے نہیں، یہاں سے سنا کرو۔ حسین نے ایسے بازوؤں کو راہوار کی گردن میں ڈالا، آواز آئی کسی بچی کی، دلجنا میرے بابا کو نہ ایسا۔ حسین نے ڈال کے راہوار چھوڑا، بیٹی بابا پانی لے آئے، بابا پانی نہیں چاہیے۔ حسین نے اصرار کیا، بچی نے انکار کیا۔ جب زیادہ اصرار کیا نا مولا نے، بی بی نے فرمایا بابا اچھا جانا ہے نا، تو ایک خواہش پوری کر لی، آگے نہیں بیٹھے۔ بابا آخری بار سکینہ کو سینے پر سنا، یا باہر یا غریب زہرا نے بیٹی کو سینے پہ سلایا۔ کچھ دیر گزری تھی، بی بی طرف دوڑ گئی، کہا بابا میں نے اجازت دی۔ بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے دیکھا مقتل میں دادی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بس اللہ لو غریب زہرا چلے، فوجوں میں بھگدڑ مچی۔ حسین کہتے جاتے تھے عباس بھائی کی جنگ دیکھو، علی اکبر پیاسے بابا کی جنگ دیکھو، اٹھو حبیب اٹھو اپنے مولا کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ حاطف کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سب سر اٹھاؤ، میری طرف دیکھو، دیکھنا میری طرف۔ تلوار غریب زہرا نے میان رکھی، امام سجاد کا فرمان پڑھتا ہوں۔ مولا فرماتے، کسی نے پوچھا مولا ہوا کیا؟ مولا فرماتے اس زمانے کا جو اسلحہ موجود تھا، شرما کے نہیں رویا کرو، کہا ہر اس ہتھیار سے میرے بابا کو مارا گیا۔ کسی نے تلواریں چلائی، کسی نے نیزے چلائے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے مٹی پھینکی، کسی نے گرز لگایا، کسی نے تازیانہ جلایا۔ عزادارو، ہرملا نے دین چھوڑا، فرق حسین ابن علی پہ لگا۔ 3 دن کا پیاسا حسین، صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا حسین، اکبر
ورثہ کو صبح جمیل کا رحمت فرما۔ پروردگار جو مرحومین کے واجبات واجب الادا ہیں ان کے ورثہ کو اور واجبات کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ مولا مرنے سے پہلے روزہ حسین کا دیدار نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، وطن عزیز کی مولا حفاظت فرما، جو بے اولاد ہے اولاد نبی میں کرامت فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل و عاجل عنایت فرما۔ مولا میرے سردار فرماتے ہیں، زمانے کے امام فرماتے ہیں، جب بھی میرے ظہور کی تاجیل کی دعا کہیں رب کی بارگاہ میں علی کی شام والی بیٹی کا واسطہ ہے۔ اے مولا، اے مولا، اے مولا، آؤ مل کے واسطہ دے پروردگار، علی کی علی بیٹی کا واسطہ پروردگارا، اس بیوی کا واسطہ جو 70 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی آواز دے کے کہتی تھی بسر ساتھ اماں نے چکی اپنی زبان۔ پروردگار میرے سردار کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو سردار کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہم سب کو سردار کی معرفت نصیب فرما۔ حضرت ابو الفضل عباس کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنے سید کا دیدار نصیب فرما۔ ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہم آخر درود کے ساتھ زینب عباس ابن افضل حسین، قاسم حسین ابن افضل حسین کی روح کو استغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ وصحبہ فی کل ساعۃ ساعۃ ولی وحافظ وقائد